بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، وطن عزیز ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے اور بلوچستان اور کے پی کے میں دوبارہ دھماکے، خود کش حملے شروع ہو چکے ہیں. ظاہری بات ہے، جب بھی پاکستان کے اندر سیکیورٹی کا مسئلہ آتا ہے تو فوری طور پہ جتنے پاکستان میں غیر ملکی رہائش پذیر ہوتے ہیں وہی جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے مختلف راستوں سے آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ زیادہ تر افغان باشندے جو ہیں وہ پاکستان آتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ پاکستان میں افغان کرنسی کیونکہ ہماری کرنسی سے بہت بہتر ہو گئی ہے، تو یہ ان کے لیے یہاں پہ یہ سستا ملک ان کو پڑتا ہے ہر لحاظ سے. اور ہماری اکانومی پہ جو سب سے بڑا اس وقت اکانومی میں حصہ ہے وہ ان افغان ریفوجیز کا ہے. یہ ہر کاروبار میں آپ کو نظر آئیں گے، جوتے پالش کرنے سے لے کر گاڑیاں خرید و فروخت تک، یہ ہر معاملے میں بہت آگے ہیں. اور یہ ہر کاروبار میں یہ ان کی بڑی بڑی زمینیں ہیں، یہاں پہ ان کے کاروبار ہیں. اور کئیوں نے تو نادرا کے کرم فرماؤں سے مکا کر کے ان مافیاز کے ذریعے یہاں کی نیشنلٹی بھی لی ہوئی ہے، جبکہ ان کو حکومت پاکستان کا جو بھی ریفوجیز ہے وہ ایکٹ کے تحت اس کو یہاں کی نیشنلٹی نہیں مل سکتی. اب پھر لا اینڈ فورسز ایجنسیز مکمل طور پہ متحرک ہیں اور ڈیٹے اکٹھے کیے جا رہے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر جو اب تک کی معلومات ہیں کہ تقریباً 37 لاکھ کے قریب افغان ریفوجیز ہیں، جس میں سے نصف جو ہے وہ نادرا سے رجسٹرڈ ہے اور نصف بغیر رجسٹریشن کے رہ رہے ہیں. یہ چوتھی نسل چل رہی ہے افغان ریفوجیز کی اس ملک کے اندر، یعنی 3 نسلیں یہاں آباد ہیں اور یہ چوتھی نسل ہے. اور نادرا جو سروے ہوئی ہیں وہ بھی ادھورے تھے، اور وہ بھی ایک قسم کا، جیسے ہمارے ملک کے اندر مردم شماری ہوتی ہے ایسی ہوتا ہے کہ آدھوں کو شمار کیا جاتا ہے اور آدھوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ جو ہے یہ جتنے ادارے ہیں انہوں نے کیا ہے، نادرا ہے اور باقی جو مافیاز ہیں انہوں نے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان افغان ریفوجیز کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا ان اداروں کا ہے جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ان کو یہاں پہ نادرا کی بہت بڑے لیول پہ نادرا والوں نے اتنا مال بنایا کہ اس کی بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا. اب لا اینڈ فورسز ایجنسیز نے فائنلی یہ ڈیسیژن کر لیا کہ بڑے لیول پہ پورے ملک بھر کے اندر کریک ڈاؤن ہوگا، اور یہ تو 14-15 لاکھ لوگ بغیر رجسٹریشن کے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ان کو واپس ان کے ملک بھیجا جائے گا. کیا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے؟ یہ ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ جی اتنے لاکھ چلے گئے ہیں لیکن اس سے ڈبل پاکستان میں آ جاتے تھے. اب جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ کمیونیکیشن کا ہے کہ ایک غیر ملکی کے پاس 6 7 موبائل ہیں اور اس کے اندر سمیں ہیں، اور وہ ان نون سمیں ہیں. ان کو کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب سمیں تمام لاکھوں کی تعداد میں پی ٹی اے نے آرڈر کیا ہے، اور ان چند دنوں میں لاکھوں کی تعداد میں سمیں جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں جو غیر قانونی طریقے سے تھیں. اب پی ٹی اے نے آج ایک نیا آرڈر جاری کیا ہے کہ ملک بھر کے اندر جتنے بھی یوزر ہیں جو موبائل استعمال کر رہے ہیں وہ ان کی ویریفیکیشن دوبارہ کی جائے، یعنی تھم امپریشن سے ہر ایک کی سم کی ویریفیکیشن کی جائے. اور مختلف کمپنیوں کے جو لوگ اس دھندے میں ملوث تھے سرکردہ، ان کی پکڑ دھکڑ بھی شروع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی پاکستان میں ٹیلی نار ہے، یو فون ہے، ان کے جن لوگوں نے بھی اس کام میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، غیر قانونی سمیں دی ہیں، وہ اس وقت ریڈار پہ ہیں. اللہ کرے اس ملک کے اندر یہ آپریشن مکمل ہو اور یہ جتنے بھی افغان ریفوجیز ان کی باعزت وطن واپسی ہو سکے. لیکن یہ انتہائی ایک مشکل ترین کام ہے اور یہ سوائے آرمی کے کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور آرمی اس وقت متحرک ہے، جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق بالکل اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور بڑی سختی کی جا رہی ہے. اور یہ پاسبل ہے کہ جیسے ڈالر مافیا کے خلاف ان کی کمر توڑی گئی ہے، اسی طریقے سے سمگلرز کے خلاف جو ہے وہ راست اقدامات کیے جا رہے ہیں.
اسی طریقے سے ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف راست اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو یہ بالکل کبھی امکان ہے کہ یہ اگر چاہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ 1 سال یا 6 مہینے کے اندر اندر ان کو واپس بھیج سکتے ہیں. دوسرا ناظرین، اس ملک کے دوسرا جو اس وقت بڑا ایشو ہے وہ مہنگائی کا ہے، اور عوام اس کے نیچے اس قدر دب چکے ہیں کہ عوام کا سانس لینا بھی محال ہے. جبکہ آج 3.5 روپے بجلی کی قیمت فی یونٹ بڑھا دی گئی ہے، اس کی باقاعدہ منظوری ہو چکی ہے. ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں اس وقت یہ جو فیول کی مد میں اور باقی جو بھتہ وصولی کی مد میں ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اندر پڑی ہوئی ہیں. اور آج چیف جسٹس سپریم کورٹ نے فائز عیسیٰ صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان تمام درخواستوں کو ایک جگہ پہ کمپائل کریں، ہم ان کا اب ٹرائل کریں گے. اللہ کرے کہ وہ عوام پہ جو یہ بھتہ وصولی کے 13 قسم کے ٹیکسز جن کا کوئی عوام سے لینا دینا نہیں ہے، اور یہ آئی پی پیز 88 کمپنیز ہیں جو اس ملک کی قسمت کا جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہیں، اور عوام کے اوپر روزانہ ایسے ایسے بم گراتے ہیں کہ عوام بیچارے نیچے دھستے جا رہے ہیں. اللہ کرے ان 88 آئی پی پیز کمپنی جن میں سے بیشتر کا تعلق پولیٹیکل پارٹیز، جہاں ہماری لوکل بیوروکریٹس اور پولیٹیکل پارٹیز کی یہ آئی پی پیز ہیں، ان کے خلاف گرینڈ آپریشن ہونے چاہیے اور بالکل ان کو ملٹری کورٹس میں لٹکائیں. جب تک ہمارے حافظ صاحب، سپہ سالار صاحب، جب تک آپ ان کو لٹکائیں گے نہیں، نشان عبرت نہیں بنائیں گے، یہ لوگ باز نہیں آئیں گے. اور یہ اتنے طاقتور مافیا ہیں کہ یہ حکومتیں گراتے ہیں اور حکومتیں بناتے ہیں. ان سے ایک ہی جو ہے وہ طریقے سے نمٹا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے ملٹری کورٹس کے اندر ان کا کورٹ مارشل کریں اور ان سے وصولیاں کریں اور عوام کو ریلیف دیں. عوام بہت تکلیف میں ہے، عوام کا جینا محال ہو چکا ہے. عوام کھانا کھائے یا بجلی کا بل دے. عوام کا بجٹ اتنا آؤٹ ہو چکا ہے کہ اب لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہیں. دوسرا، آج عمران خان صاحب کی 9 کیسز جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے ہوئے تھے، وہ عمران خان کے حق میں فیصلہ آیا، اور وہ جتنا بھی ان کی ضمانتیں منسوخ تھیں وہ ضمانتیں ان کی ساری بحال کر دی گئی ہیں، اور باقاعدہ کیسز کا ٹرائل شروع ہونے والا ہے. ہمارے ملک کو روزانہ ایک ایسے سویرے اٹھوں تو حادثے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں، تعلیم، صحت، اشیاء خورد و نوش کی فراہمی جو ریاست کی ذمہ داری ہے، انصاف، وہ تو بہت دور کی بات ہے. عوام کو روزانہ ایک ایسی نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے کہ کبھی فلاں آ رہا ہے، کبھی فلاں جا رہا ہے. عوام کو اس قدر بے وقوف بنا دیا گیا ہے کہ اب عوام کو لازمی سوچنا ہوگا کہ یہ پتلی تماشا وہ کب تک بنے رہیں گے، اور ان کرپٹ مافیاز کے خلاف ان کو متحد ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا. کوئی ان کی داد رسی نہیں کر رہا ہے. یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ سب ڈاکوں اور چوروں پہ مشتمل ہیں. ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ ملک کو کھاؤ، لوٹو، عوام کا مذاق اڑاؤ، پھر عوام کو نئے سہانے خواب دکھاؤ. انہوں نے آج تک اگر کچھ کرنا ہوتا تو ان 3 4 باریاں لے چکے ہیں، اور یہ سب کچھ بدل سکتے تھے لیکن نہیں بدلا. عوام کو بدلنا ہوگا. اب عوام ضرور بدلا لیں اپنے ووٹ کی طاقت سے، اور ایسے نظام کو سپورٹ کریں جو اس ملک کے اندر جو ہے وہ خوشحالی لا سکے اور عوام کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کر سکے. بہت شکریہ. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے.
ان کی شامت آ جاتی ہے اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں 1200 سے زائد افراد کو راولپنڈی اور اسلام آباد سے جس میں افغان کی بڑی تعداد ہے، ان کو اٹھایا گیا، ان کی شناخت پریڈ کی گئی اور اس کے بعد کوئی 450 کے قریب فارن ایکٹ کے تحت ان کو واپسی کے ان کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، یعنی ان کو بارڈر واپس کرانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا جو بارڈر کی صورتحال ہے وہ گزشتہ 70 سال سے ایسی ہے کہ جو مرضی کوئی آئے جائے، وہ اتنے بڑی اربوں روپے کی کنڈا تار لگانے کے باوجود وہی سمگلنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔